شیطان اتنا متعین ہوگا انسان پر جتنا اعراض اس کے اندر پایا جائے گا۔ ایک بات یہ کلیئر ہو کے سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کے ذکر سے جتنا اعراض ہوگا، یہ بات دیکھیے بہت بہت سمجھنے اور غور کرنے کی ہے، جس شخص کے اندر جس درجہ اعراض ہوگا، جس شخص کے اندر جس درجہ اللہ کے ذکر سے اعراض ہوگا، یعنی منہ موڑے گا، یعنی اس سے الگ ہوگا، اپنے آپ کو دور رکھے گا، جس درجہ، اس درجہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہوگا۔ فرض کریں 100% ہم نے منہ موڑ لیا، 100% شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ 50% اگر ہم رب کریم کی کتاب سے، اس کے ذکر اور شکر اور عبادت اور بندگی سے منہ موڑ رہے ہیں، تو اس درجہ رب کریم شیطان کو 50% ہمارے اوپر مسلط کر دے گا، یعنی ہم اپنے آپ میں مکمل نہیں رہیں گے، آدھے ادھورے رہیں گے۔ 10% اگر اعراض کیا ہے تو 10% شیطان کا حصہ ہماری زندگی کے اندر شامل اور داخل ہوگا، یعنی شیطان کا اثر ہمارے اس 10% کے اندر پورے طور پر ہو سکتا ہے۔ تو کم یا زیادہ جتنا اعراض ہمارے اندر پایا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر جو شخص منہ موڑے گا اسی کے اوپر شیطان مسلط ہوگا۔ جس درجہ اعراض انسان کے اندر پایا جائے گا، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، دھیان دیتا ہی نہیں ہے، اس کے سمجھنے کی طرف کوشش نام کی چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے، جس درجہ اعراض ہوگا اس درجہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس شخص کے لیے شیطان کو مسلط کیا جائے گا۔ مل گئی آیت؟ تو عزهم عزا، کفار کے ساتھ میں وہ تو مکمل طور پر اعراض کر رہے ہیں، تو ان کے لیے شیاطین تو مکمل طور پر مسلط ہوں گے۔ لیکن کفار کے علاوہ بھی جو لوگ پورے طور پر قرآن مجید سے اعراض کر رہے ہیں، تو پورے طور پر شیاطین ان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ پورے طور پر نہیں، جزوی طور پر اگر وہ قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض ان کے یہاں پایا جا رہا ہے، عمومی طور پر ذکر، خصوصی طور پر قرآن، عمومی طور پر ذکر اور خصوصی طور پر قرآن کریم سے اعراض جس شخص کی زندگی میں پایا جائے گا، اسی کے بقدر اس شخص کے اوپر شیاطین رب کریم کی طرف سے مسلط ہوں گے۔